میرا یہ سوال تھا، آج کل جو حکومت آپس میں لڑ رہی ہے، یہ کیوں لڑ رہی ہے؟ اور حکومت کو چاہیے جیسے لڑ رہی ہے، جیسے نا بچوں کا پارک، جیسے پارک آج کل جو پارک بنے ہوئے تھے، اب تو بڑا غرق ہو گیا، وہاں کچرے پھینکے جا رہے ہیں، کچھ پھینکا جا رہا ہے، بچوں کو نہ کھیلنے کی جو کوئی جگہ بھی نہیں ہے، تو یہ کیسا کب ہوگا صحیح، کیا ہوگا اس کے بارے میں؟ اچھا بیٹا، کچھ اس کا تعلق جو ہے ایسٹرولوجی سے بھی ہے۔ جیسے اگر آپ سیاست کی بات کریں نا، تو یقیناً آپ کے ذہن میں ایک چیز آ گئی ہے کہ میڈیا نے نا، میڈیا کا سب سے بڑا، میں میڈیا کو قصوروار کہوں گا کہ میڈیا جو ہے وہ آئے دن فلاں چینل، نیوز چینل کو بار بار ریپیٹ کر کر کے نا پینک پھیلاتی ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیوز کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں عنصر میں دیکھیں، کیونکہ جو فرنٹ پہ نیوز آ رہی ہے نا، میں آج آپ کو ریئل بتا رہا ہوں، سوشل میڈیا میں اور جو نیوز میں آ رہا ہے، اصل میں آپ کو ایک ورق دکھایا جا رہا ہے، آئینہ کا ایک روپ، آئینے کے پیچھے کیا ہے وہ چیز آپ کو نہیں دکھائی جا رہی، اس سے آپ نا واقف ہیں۔ وہ جو اینکر جو بول رہا ہے، وہ جو نیوز کاسٹر جو نیوز دے رہی ہے، وہ نیوز کاسٹر بھی جو ہے نا وہ کسی کے ایجوکیشن پہ دے رہی ہے، وہ اینکر بھی کسی کے ڈکٹیشن پر جو ہے نا وہ اپنے پروگرام کر رہا ہے، اور جو ریئلزم پریکٹیکلزم ہے وہ سامنے لے کر نہیں آ رہے۔ ہمیں موٹیویشن اسپیچ کرنی چاہیے نیوز میں آ کے۔ پاکستانی پولیٹیشین کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے نا، تو پاکستانی پولیٹیشین اس وقت بدترین غلیظ حالات سے گزر رہی ہے۔ ہر سیاسی جماعت، کسی کو 24 کروڑ عوام سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہر سیاسی جماعت صرف تخت و تاج کے لالچ میں نا وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ پورے ملک میں فلڈ آیا ہوا ہے، آپ اسلام آباد مارچ کے لیے نکل رہے ہیں۔ یہ کوئی وقت نہیں ہے کہ یہ ابھی آپ دیکھیں نا، یہ اگر ملک کے حالات، وہ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو قوم اپنی حالت خود نہیں سدھارنا چاہے تو اللہ پاک بھی اس قوم کی حالت نہیں سدھارتی۔ یہ قوم، پاکستانی قوم، وہ ہے جو اپنی حالت خود نہیں سدھارنا چاہ رہی، تو یہ اللہ تعالیٰ کیسے غیبی مدد کرے گا؟ 1965 میں لوگوں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسے غیبی مدد حاصل ہوئی۔ اس 1965 کی جنگ سے غزوہ بدر یاد آ گئی کہ غزوہ بدر میں اللہ پاک نے اس طرح غیبی مدد کی تھی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ابھی اگر دیکھا جائے تو اس وقت ملک کی نازک صورتحال میں، سیاسی پولیٹکس میں، ہمیں عمر بن خطاب، ایک بادشاہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے آپ کے امیر سے ملنا ہے۔ تو امیر تو محلات میں ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے صدر، اگر ان سے تو ملاقات آپ کر نہیں سکتے، تو اگر یہ لوگ تو محلات میں پائے جاتے ہیں، پیلس میں پائے جاتے ہیں، سی ایم ہاؤس میں چلے جائیں تو سی ایم صاحب پیلس میں ہوں گے، گورنر صاحب اپنے پیلس میں ہوں گے۔ یہ عوامی نمائندے ہوتے ہوئے بھی عوامی نمائندے نہیں ہیں، یہ سیاسی نمائندے ہیں، اور اپنے اپنے لیڈروں کے پیچھے، ان کے ڈکٹیشنوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ عوام کی ان کو ذرا سی بھی فکر نہیں ہے۔ بارش، طوفان، آندھی، یہ سب کچھ آ جائے، سب سے پہلے چھپے ہوئے نظر آئیں گے، سب سے پہلے فلائٹ پکڑ کے یہ لوگ اپنے اپنے سوئٹزرلینڈ محلات میں بھاگنا شروع کر دیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ بیٹا کہ آنے والے وقتوں کے بارے میں اتنا بتا دوں کہ آپ کے ہاں کچھ دینی جماعتیں ہیں، چلیں میں آج آپ کو بتاتا ہوں آپ کی معلومات کے لیے۔ جیسے سپہ صحابہ پاکستان ہے، ورند فاروقی صاحب ہیں، اسی طرح سپہ محمد ہے، اسی طرح فیصل رضا عابدی ہے، اسی طرح آپ کا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جماعت ہے، اسی طرح آپ کا تقی عثمانی صاحب ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، طاہر القادری صاحب ہیں، اسی طرح ٹی ٹی پی کے ساتھ رضوی صاحب ہیں، اسی طرح جتنے بھی خانقاہ ہیں۔ آنے والے وقتوں میں جو دیکھ رہا ہوں نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کہا چاہا، اگر یہ ایک ہو گئی تو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحیح معنوں میں پاکستان جو ہے نا، ہمارا پاکستان، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ 27 رمضان کو وجود میں آیا، اور اس کا نام دو قومی نظریے کی بنیاد پر آیا۔
اور اس کا نام رکھا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس کا یہ مقصد ہے. اور اس کے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جیسے 1995 میں شاہ احمد درانی صاحب نے تمام دینی جماعتوں کو ایک کر کے ملی یکجہتی کونسل بنایا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرنے کے لیے. تو انہوں نے بڑی محنت کی. انہوں نے یہ کہا کہ تمام فروعی اختلافات ہٹا کے آپ ایک ہو جائیں، ورنہ یہود و نصارہ گھس جائیں گے اور یہ نہیں دیکھیں گے کون دیوبندی ہے، کون بریلوی ہے، کون وہابی ہے، کون اہل حدیث ہے. وہ چن چن کر ماریں گے. اور آج وہی دور آ گیا ہے جو ہم نے 94 95 میں سنا تھا. آج یہود و نصارہ قادیانی ہماری صفوں میں گھس گئے اور چن چن کر مار رہے ہیں. ہماری مسجدوں میں، ہماری امام بارگاہوں میں، ہمارے مزارات پر، ہماری کون سی عبادت گاہوں پہ بم اٹیک نہیں ہوئے؟ تو کہاں پر حملے نہیں ہوئے؟ یہ داعش سب سے بڑی دہشت گرد جماعت ہے پاکستان جو حملے کر رہی ہے. راہ کے موساد کے ایجنٹ یہاں پہ موجود ہیں، CIA یہاں پہ موجود ہے، جو کہ یہ ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے. تو جب تک باہر سے انٹرفیئرنس ہوں گی، تو جب تک ہمارے پاکستان میں آزادی نہیں ہوگی، جب تک ہمارے اپنے لوگ خود ہی فیصلہ نہ کریں. ہم کبھی IMF سے چندہ مانگنے چلے جاتے ہیں، کبھی ہم یونائٹڈ نیشن کے گھٹنے میں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی ہم USA میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں اصل آزادی جب ملے گی جب ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. ہمیں سفارتی تعلقات رکھنے چاہیے سب کے ساتھ، ان کے ساتھ دوستی کریں، ان کو اپنا باپ نہ بنائیں، اپنے سر پہ نہ بٹھائیں. اگر اپنے سر پہ بٹھا دیں گے تو یہ ہمارے باپ بن جائیں گے. تو یہ ہمارے ہر چیز. اب آپ کا PIA بھی ٹھیکے پہ چلا گیا، آپ کا کچھ پتہ نہیں آنے والے وقتوں میں اسٹیل ٹاؤن بھی چلا جائے گا. آپ کے تمام ادارے آہستہ آہستہ کر کے تمام جگہیں جو ہے نا یہ ٹھیکے پہ جا رہی ہیں. تو اس طرح ملک کا دیوالیہ ہو جائے گا. ایسا لگے گا پاکستان برائے فروخت. یہ حکومت جو ہے نا یہ سیاسی جماعتیں صرف یہی کر رہی ہیں، یہ پاکستان کا نہیں سوچ رہی. تو اس پہ کہا جاتا ہے نا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا بہتری ہوگی. اور غزوہ ہند کی بھی پیشن گوئی ہے بخاری شریف کے مطابق. انشاءاللہ غزوہ ہند ہوگا. اور انشاءاللہ غزوہ ہند آپ دیکھیں گے، آنے والی نسلیں دیکھیں گی اس چیز کو کہ جو غزوہ ہند کی پیشن گوئی ہے. لیکن میں حضرت عمر بن خطاب کی بات بتا رہا تھا کہ انہوں نے 3 براعظم پہ ان کا حکومت تھی. جب شہنشاہ ملنے کے لیے آیا تو کہا کہ عوام سے پوچھتا ہے کہاں ہے، وہ دے وہاں پر ہوں گے فلاں جگہ پر. جنگل میں پہنچا تو دیکھا ایک شخص جو ہے وہ ہاتھ کا سرانہ بنا کے ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے کچی زمین پر. اس شہنشاہ نے ان کو اٹھایا، کہنے لگا مجھے بادشاہ سلامت سے ملنا ہے. کہہ رہا میں ہوں عمر بن خطاب. کہا آپ عمر بن خطاب ہیں؟ کہہ رہا ہیں ہاں. وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا. ایک جس کی حکومت 3 براعظم پر، اور کہاں فرش پہ سویا ہوا ہے درخت کے نیچے، اور ہاتھ کا سرانہ بنا کے محلاتوں کو چھوڑ کر. آج ہم لوگوں سے محلات نہیں چھوٹتے. آج فلڈ آیا تو شرجیل محمد صاحب نے اپنے گھوڑوں کا فارم ہاؤس بچانے کے لیے غریب کسان ہاریوں کی کھیتوں پہ پانی چھوڑ دیا، بیچارے وہ ڈوب گئے. ان کے گھوڑے نہ ڈوبے، ان کے گھوڑے نہ مرے. یہ سارے ڈون ہیں، یہ سب ڈون ہیں. جتنے سندھ گورنمنٹ میں منسٹر ہیں نا یہ سب ڈون ہیں. ان سب کے بڑے بڑے فارم ہاؤس سے اربوں خربوں، ان کا حساب احتساب کریں نا نیب تو اربوں خربوں ڈالر روپے کے ان لوگوں کے فارم ہاؤس ملے. لیکن کون کرے گا احتساب؟ امیروں کا قانون الگ ہے بیٹا، غریبوں کا قانون الگ ہے. تو آپ لوگوں کو جو پڑھایا جا رہا ہے آپ لوگ اس کو پڑھو، ایجوکیٹ کرو، اسٹڈی کرو. آپ لوگوں کے پاس جو چینلز ہیں اس کے ذریعے سے آپ لوگ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرو. کسی کو کمتر نہ سمجھو. نو بڈی بورن ود انفیریئر مینٹل فیسلٹیز. کوئی بھی شخص کمتر صلاحیت سے پیدا نہیں ہوا. ایک موچھی ہے نا، وہ موچھی آپ سے زیادہ ویلیو رکھتا ہے. قرآن پاک میں وہ کہتے ہیں نا یہودی اپنے آپ کو سپیریئر کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو پسندیدہ قوم تھی بنی اسرائیل، اور اسی بنی اسرائیل پر 64 بار عذاب آیا. لیکن جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب جب رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے،
تو ہم خوش قسمت ہے کہ ہم ان کی امت میں سے ہیں. اب اس قوم پر عذاب نہیں آئے گا، ہاں قہر ضرور آئے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم میری نافرمانی کرو گے، شرک کرو گے، تو کبھی میں زمین کے نیچے سے، کبھی آسمان کے اوپر سے، یا کہ کبھی آپس میں لڑوا دوں گا. تو قرآن کی دوسرے پارے میں اس کا ترجمہ ہے، اس کو آپ پڑھیں. تو آج کیا ہے، اس کی نافرمانی ہو رہی ہے، شرک ہو رہی ہے. صحیح ہے، سود عام ہو گیا ہے، اور سود کو سود نہیں سمجھتے، جبکہ کتنی آیتیں اتری گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں نا، تو حقوق العباد کا خیال نہیں کر رہے. تو یہ تو عذاب تو آنا ہے، اللہ کا قہر تو آنا ہے. عذاب تو نہیں، اللہ کا قہر تو آئے گا، ٹوٹے گا. تو یہ آپ یہ سمجھ لیں، یہ پولیٹیشین بھی نا رات میں یہ سکون کی نیند نہیں سوتے ہیں. ایک فرعون کی لاش دریافت ہو گئی، مل گئی مصر کے عجائب خانے میں. اب آپ یہ دیکھیں، فرعون کی لاش عبرت بنا کر دنیا کے سامنے رکھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی عبرت نہیں پکڑ رہے. اب آئے دن آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے، کسی کو دفنانے جا رہے ہیں تو اس کی قبر میں آگ لگ جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے، دیکھ لو یہ فرعون، یہ فرعونیت پہ تھا، اس کا حال دیکھو. کسی کی قبر میں سانپ نظر، بچھو آتے ہیں فوراً دفنا دیتا ہے. کتنی خبریں سن رہے ہوں گے. یہ سب فرعونیت ہے. جب تک فرعونیت ختم نہیں ہوگی، اس ملک سے قہر ختم نہیں ہوگا. یہ قہر خداوندی ہے، ہمیں اس وقت جو ہے نا قہر خداوندی سے بچتا ہے. تو اس میں ہے کہ آپ یہ سمجھ لو کہ آپ لوگ اگر ہم بحیثیت مسلمان، ہمیں چاہیے کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں. اور پاکستانی پولیٹکس جو ہے آنے والے وقتوں میں، اگر کوئی بھی حکومت آئے گی، وہ 4-5 مہینے سے پہلے نہیں آئے گی، لیکن مجھے جو مارچ اپریل تک، نومبر دسمبر کے حالات بڑے خطرناک نظر آ رہے ہیں. اگر میں برج کو دیکھوں تو اس وقت برج جو ہے، نہ وہ عمران خان کے حق میں ہے، نہ وہ مریم نواز کے حق میں ہے. یہ ایک تیسری پارٹی کے حق میں جا رہا ہے، جو کہ بہت انقلابی، یا یہ کہہ لیں کہ ایسا انقلاب آنے والا ہے پاکستان میں بیٹا، کہ یہ انقلاب امام خمینی کے انقلاب کو بھول جائیں گے. انقلاب نیلسن منڈیلا جو لے کر آیا تھا، وہ انقلاب کو بھول جائیں گے. ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. نیپولین نے سب سے بڑا غلطی یہ کیا، جب اس نے آذربائیجان پر حملہ کیا تو ونٹر سیزن میں کیا، سردیوں میں. کیا ہوا؟ برف باری ہوئی، اس کی پوری فوج برف باری میں ڈوب گئی. ہٹلر بھی یہی ہوا، حملہ کیا، فوج ڈوب گئی. تو ان کو چاہیے اپنی حکمت عملی، پلاننگ، پروگرامنگ صحیح رکھیں. ہمارے اداروں کو چاہیے کہ بہت گہری سوچ رکھ کریں. اور جو موجودہ حالات میں جو شہباز شریف نے جو فرانس کے گستاخ رسول، توہین رسالت کا مرتکب، اس کے ساتھ بیٹھ کے جو وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے تھا انہیں، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. تو دنیا بھر سے ان کو لعنت ملعنت ملی ہے. ان کو خارجہ پالیسی کے حوالے سے اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ یہ پاکستانی قوم غیرت مند قوم ہے، کہ یہ ہر چیز برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے آقا و مولا کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتی، نہ ان لوگوں کو معاف کر سکتی ہے. ختم نبوت، ناموس رسالت پر، ناموس صحابہ پر ہم سب کی جان مال قربان.